پوشیدہ بات ہے. لاسٹ ٹائم کے دانشور کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اشارہ. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں خود پڑھیے پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اس کے 7ویں آیت میں آپ کو پتہ چلے گا. پہلے سے بتا دیا گیا کہ اینڈ ٹائم کے جو دانشور ہوں گے ان کے نزدیک خدا کی حکمت کچھ بھی نہیں. کہیں گے ساڑھے نال کڑا کروانا ہے، ہم سے زیادہ کون ذہین ہے. تو میں نے گزشتہ اتوار کا آپ کو بتایا تھا وہ خود ہی کس کی جگہ لے لیں گے؟ خدا کی جگہ خود. اب جب کہ دنیاوی حکمہ اور علماء میں مسیح ایمانداروں کا کوئی مقام نہ ہوگا. غور کیجئے، جب دنیا میں حکمہ اور علماء میں مسیح ایمانداروں کا کوئی کام نہ ہوگا. کن کا؟ مسیح ایمانداروں کا جب کوئی کام نہیں ہوگا. اس لیے زبردست باصلاحیت کے عمل لوگ اٹھیں گے. اس وقت لوگ اٹھیں گے اور غلط تعلیمات کے پھیلانے کا اعلیٰ کار بنے گے. پھر کچھ لوگ اٹھیں گے، باصلاحیت لوگ اٹھیں گے، تو پھر وہ کون سی تعلیم دیں گے؟ غلط. یہی جھوٹے نبی ہوں گے. ان کو جھوٹے نبی کہا گیا. لاکھوں لوگوں کو قائل کریں گے کہ مخالف مسیح کا جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے. کیا کہیں گے؟ مخالف مسیح کا جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے. تو وہ جھوٹے نبی کس کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں گے؟ مخالف مسیح کی طرف. اور اس طرح لاکھوں کو اپنی ہلاکت کی طرف لے جانے کا سبب ٹھہریں گے. اور آخری زمانہ کے ماہر اور جاذب، پھر غور کیجیے، ماہر اور جاذب شخصیات پراپیگنڈا کرنے اور اس قدر زبردست طریقے استعمال کریں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے. یہ ایسے طریقے استعمال کریں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے اور نہ ہوئے تھے. ایسے علماء دعویٰ کریں گے کہ وہ یسوع مسیح کی موجودگی سے مکمل طور پر کیا ہے؟ آگاہ. اب وہ لوگوں کو احساس دلائیں گے ہمیں معلوم ہے، ہم یسوع کے بارے جانتے ہیں یسوع کہاں ہے، کیونکہ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع کہاں ہے. وہ دعویٰ کریں گے یسوع مسیح کی موجودگی. وہ اٹھیں گے جھوٹے نبی اور کہیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں یسوع کہاں ہے. اور اس طرح بھیڑے کیا کھائیں گے؟ فریب. کیا کھائیں گے؟ فریب کھائیں گے. ان کو وہ دھوکہ دیں گے. کیا یہ بات قابل یقین معلوم نہیں ہوتی؟ کیا یہ قابل یقین معلوم نہیں ہوتی کہ لاکھوں لوگ مخالف مسیح کے جھوٹے دعووں سے فریب کھائیں گے؟ کیا اس پہ آپ کو یقین آتا ہے؟ جی وہ ایسا کریں گے. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، غور سے سنیے. گزشتہ اتوار سونے کی تھی، اس دفعہ اپنی سناتا ہوں. ایک دفعہ مجھے ایک بائبل ٹیچر سے ملنا پڑا کیونکہ اس نے مجھے دعوت دی یہ سمجھ کر کہ میں بھی اس خدمت میں ہوں، سکھانے والے میں ہوں. اور مجھے کہا کہ آپ مجھ سے ملی. جب میں اسے ملا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے مسیح پہلے ہی زمین پر آ چکا ہے. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کے علم میں ہے، آپ اتنی ٹیچنگ دے رہے ہیں، آپ اتنی پریچنگ کر رہے ہیں، آپ اتنے کلام سنا رہے، آپ کے علم میں ہے کہ یسوع پہلے زمین پہ آ چکا ہے. اور اس نے کہا میں ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں. اپنے بارے کہہ رہا میں کسی ایسے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جسے معلوم ہے وہ کہاں ہے. غور کیجیے، وہ کہتا ہے جس گروہ سے میں تعلق رکھتا ہوں مجھے اور میرے گروہ کے تو علم میں ہے کہ یسوع آیا ہوا ہے اور موجود ہے، اور وہ کہاں ہے. اگر آپ اس کی منادی میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں، واقعی آپ سچ بتانا چاہتے ہیں، واقعی آپ سچائی بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ منادی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اس بھید کو کیسے جان سکتے ہیں. اس نے کہا میں آج آپ پر کیا کھولنا چاہ رہا ہوں؟ بھید. کس چیز کا؟
کہاں ہے؟ کہتا ہے میرے علم میں ہے، مجھے معلوم ہے، میرے گروپ کو معلوم ہے، اور یہ بھید میں آج مسٹر نیم سیمل، پاسٹر نیم سیمل آپ پر کھولنا چاہتا ہوں۔ بشپ نامر پادری رہ، پاسٹر رہ، میں تیرے تک بھید کھولنے لگا۔ بڑیاں بڑیاں گلا نہ کرے کر، اصل گلا تے میرے کول نہیں، اصل سچائی تو میرے پاس ہے، یہ میں بھید تجھے بتانے لگا ہوں، اگر تو جان سکتا ہے تو جان لے۔ گو کہ میرے نزدیک اس کی بےہود کوئی بے معنی تھی، جو وہ باتیں کر رہا تھا میرے سامنے وہ کو معنی نہیں رکھتی تھی، مگر میں یہ جاننے کی غرض سے کہ کیا بتانا چاہتا ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا وہ بتانا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے سوال کیا، اب میں نے پوچھا اگر آپ واقعی جانتے ہیں، آپ جانتے مسیح کہاں ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے، زمین پہ آ چکا ہے، اور وہ کہاں ہے آپ کے علم ہے تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے وہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا وہ چولستان کے بیابان میں۔ کہاں رہتا ہے؟ سنا آپ نے چولستان کا نام؟ کدھر ہے؟ ہمارے ملک میں، ہمارے اسی صوبے میں۔ تو اس نے کہا وہ چولستان کے بیابان میں رہتا ہے، ایک خاص مقام پر۔ چولستان کے بیابان میں ایک خاص مقام پر ہے جہاں میں اسے مل چکا ہوں اور بہت دفعہ اسے بات چیت کی ہے۔ ونڈرفل۔ کہتا میں تو ملا بھی ہوں اور اسے کیا کیا ہے؟ بات چیت کی ہے، مگر جو لوگ میرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں صرف اسی کو یہ جاننے کی اجازت ہے کہ وہ کہاں ہے۔ شرط ایک ہے، جو تو میرے گروپ میں ہے، بات سمجھیے، جو کون ہے میرے گروپ میں ہے وہی جان سکے گا، اسے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اور اسے جاننے کی کیا ہے؟ اجازت۔ اجازت بھی اسی کو ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے دعوت دے رہا تھا ایک طرح سے کہ میں کس میں شامل ہو جاؤں، اس کے گروپ میں، اور جب میں اس کے گروپ میں شامل ہو جاؤں گا تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی کہ میں کس سے ملوں، یسوع سے کہاں جا کے ملوں؟ چولستان کے بیابان میں۔ چرچ، پاسٹر نیم سیمل سب سے کم پڑھا ہوا، نالائق، نکما، حقیر، بے وجود، جس کو خدا نے خدمت کے لیے چنا ہے، وہ اس کلام پر ایمان رکھتا ہے، اس بائبل پر یقین رکھتا ہے، اور اس استاد، اس ٹیچر، اس عالم، اس مفکر، اس باصلاحیت باوقار شخصیت کو میں نے اپنی اس بائبل میں سے کھول کر متی 24 باب کی 26 آیت پڑھ کر سنائی۔ کہا یہ الفاظ سنیے، سنیے کیا لکھا ہے، پاس اگر وہ تم سے کہیں دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھلیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ اس نے کہا وہ کہاں پر ہے؟ چولستان کے، اور خدا نے پہلے کہہ دیا اگر کوئی تمہیں کہے یسوع ہے لیکن بیابان میں ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، تو چرچ آپ نے کبھی اس کا یقین نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس زندہ کلام میں پہلے ہی سے موجود ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا یقین نہ کریں، ایسی تعلیم کا یقین نہ کرے، ایسے گروپ کی طرف متوجہ نہ ہو، ایسے گروپ کی طرف
جو آپ کو خود بھی بیابان میں مرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو بھی کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ بیابان میں. یسوع نے کہا اگر کوئی کہے کہ وہ بیابان میں ہے تو اس پر یقین. کس پر؟ یہاں پہ ایک بات جو ہم غور کر رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پہلے سے ہمیں ان باتوں سے باخبر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ باخبر. کیونکہ آج کے چینلز نیوز دینے کے لیے بڑے ایکٹیو کہتے ہیں ہر بات پہ نظر، باخبر. بی بی این اپنے چینل کا نام ہے، ہم کسی کی نہیں، ہم بھی باخبر رہتے ہیں اور ہر بات پہ کیا رکھتے ہیں؟ نظر. آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹے نبی، جھوٹے استادوں کے فریب میں نہیں آنا، نہیں گروپ میں جانا، نہیں باندھی. آپ نے اپنے سامنے کیا کھول کے رکھنا؟ ہمیشہ کلام رکھنا ہے، کلام رکھنا ہے اور کلام پر عمل کرنا. آمین. یاد رہے یسوع مسیح نے خصوصی ہدایت کی تھی. خصوصی کیا کی تھی؟ ہدایت کی تھی کہ اسے بیابان میں تلاش نہ کرنا، اسے بیابان میں تلاش نہ کرنا. مگر اس شخص نے یسوع مسیح کی واضح تعلیم کو مکمل طور پر بگاڑتے ہوئے کہا. جب یسوع نے یہ بات کہی، اب اس کی ایک نئی بات سنی. اس نے کہا جب یسوع نے یہ بات کہی اس وقت وہ ہمارے گروپ کی بات نہیں کر رہا. کہتا ہے یسوع نے جو ایک گل کہی سی کلام سے جڑی لکھی گئی وہ ساڈے گروپ ਲਈ نہیں سی کہی گئی. کیسا فریب ہے؟ کہتا ہے وہ اس وقت ہمارے بارے میں نہیں کہی گئی تھی بلکہ وہ جھوٹے استادوں کے بارے میں کہہ رہے تھے. کہتا ہمارے گروپ کی بات نہیں کی گئی بلکہ کن کے بارے کہی گئی ہے؟ جھوٹے استادوں کے بارے. جھوٹے مسیح کے متعلق بتا دیتے ہیں. جو جھوٹے استاد ہیں اور کس کے متعلق ہیں؟ جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے. مگر جس مسیح سے متعلق میں بتا رہا ہوں، اب وہ ٹیچر، وہ شخص جو مجھ سے میرا، وہ کہہ رہا ہے جس مسیح سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس مسیح کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہی سچائی، وہی سچائی، وہی سچا مسیح ہے. وہ کہہ رہا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کہاں مل سکتا ہے؟ کون سے بیابان میں؟ جولستان کے بیابان میں. بیابان میں ملنے والا وہی مسیح ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وہ مسیح ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. یہ نبوت پیش کرنے کی ایک بے بنیاد کوشش تھی. یہ اس کی نبوت پیش کرنے کی کیا تھی؟ ایک بے بنیاد کوشش تھی. لیکن افسوس کہ جس طرح پیشتر لوگ اس طرح بے بنیاد کاشوں کی پیروی کر رہے. بہت سے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کی کیا کر رہے؟ پیروی. ایسے گروپ کی کیا کر رہے؟ پیروی. ایسے جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں کی کیا کر رہے؟ پیروی کر رہے. اسی طرح اخیر زمانہ میں بھی جھوٹی انجیل کو قبول کرنے والے عام ہوں گے. یعنی اینڈ ٹائم پہ بھی کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو جھوٹی انجیل کو کیا کریں گے؟ قبول. جھوٹی انجیل کو. ابھی آپ کے سامنے سچی انجیل پیش کیا ہے. کیا واقعی چولستان میں یسوع ہے؟ کیا واقعی ایک گروہ ہے جو یسوع کو ملتا ہے؟ تو یہ جھوٹی تعلیم، جھوٹے نبی، جھوٹے استاد اینڈ ٹائم پہ آئیں گے، یقین دلائیں گے وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے، لیکن آپ نے ان کا یقین نہیں. یسوع فیصلہ کن الفاظ میں کہتا ہے جھوٹے رہنما ظاہر ہوں گے اور برگزیدوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے نشان دکھائیں گے. متی 24 باب اس کی 24 آیت. بڑے بڑے ان کے سامنے کیا کریں گے؟ وہ نشان. ہم اتنا تو نہیں جانتے آخر یہ نشانات اور معجزات کون سی شکل اختیار کریں گے. ہمیں نہیں معلوم نشانات کیسے ہوں گے اور معجزات کون سی شکل اختیار کریں گے. لیکن ہم اپنے معاشرہ میں پہلے ہی ایسے افراد اور تحریکوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو آلریڈی